دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، اور انہی دو چیزوں کے مجموعے کو ہم اول کلمہ طیب کہتے ہیں۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کلمہ شریف کو تمام اذکار کا سردار قرار دیا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا ذکر میں سب سے افضل کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ہمارے اولیاء اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ قلوب کا زنگ اتارنے کے لیے، دلوں کو پاکیزہ صاف طاہر مطہر بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں محمد الرسول اللہ کا اضافہ آدمی کر دے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان لانے کے لیے، دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان کا ماننا، ان کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ توحید کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے صرف رسول نہیں بلکہ آخری رسول ہے۔ آخری رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آخری رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، وہ چلتے 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 جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب قیامت تو آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اسے کہتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری پیغمبر اور رسول ہونا، اور احادیث کی اصطلاح میں اسے ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ختم نبوت۔ نوجوان بچوں کو اس چیز سے متعارف کروانا ضروری ہے۔ ہم ان الفاظ کو دہرائی کیا کریں بچوں کے سامنے، تاکہ ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ بات اترے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں کہ آپ کے بعد اب قیامت تو آئے گی، کوئی بھی نیا نبی اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے وہ دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، لیکن اللہ کا نبی وہ نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور جس امت کی طرف آپ بھیجے گئے وہ امت محمدیہ اس کائنات کے اندر آنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری امت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آ سکتی، ولا امت بعد، اور اس امت کے بعد اب کوئی اور امت نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کسی عام عالم کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں،
قرآن مجید کا 22واں سپارہ نکالیں، 22ویں سپارے کا دوسرا رکوع کھولیں، اس میں بڑے واضح انداز کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے الفاظ کیا آتے ہیں وخاتم النبیین، اور آپ تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ واضح قرآن کی آیت آ گئی، اور اس کی تشریح میں پھر نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں، اتنی کہ اس مختصر وقت میں ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے، جن میں نبی علیہ السلام نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ عنقریب میرے جانے کے بعد تم دیکھو گے کہ میرے جانے کے بعد لوگ جھوٹا موٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کوئی کہیں سے بدماش کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تاکہ لوگ دین حق کی تعلیمات کو چھوڑ کر میرے باطل نظریات پر آ جائے، میری باطل تعلیمات کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرمایا کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر وہ بدماش جھوٹا آ کر اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن سن لو میں 1450 سال پہلے آج تمہیں یہ بتلا کر جا رہا ہوں وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن سن لو کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے۔ اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو بہت واضح ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے کہ جب آپ عمارت کو قائم کرتے ہیں تو اس میں دیوار اینٹوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اینٹوں سے دیوار لگتے 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 عمارت مکمل ہو جاتی ہے، چھت تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے نبوت کا یہ مکان شروع فرمایا، اور آدم کے بعد پیغمبر آتے گئے، اینٹیں لگتی گئیں۔ میرے آنے سے پہلے اس خانہ نبوت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ کتنی اینٹوں کی جگہ؟ اسحاق صاحب کتنی اینٹوں کی جگہ باقی تھی؟ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ فرمایا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس خالی جگہ کو میری اینٹ کے ساتھ بھر دیا گیا، وہ خانہ پر کر دیا گیا، اب نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب قیامت تو آ سکتی ہے، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بڑی واضح مثال کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی۔ اب اس کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا، جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، چونکہ اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اب جو منکرین تھے، جو منافقین تھے اور جنہیں اسلام سے چڑ تھی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہیں سے کوئی فتنہ اٹھ رہا، کہیں سے کوئی فتنہ کھڑا ہو رہا، کہیں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں سے کچھ کھڑے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اسلام کا یہ حکم نہیں مانیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بڑے مشکل حالات تھے کہ اسی دوران ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کے بعد اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، والعیاذ باللہ۔ مسیلمہ اس کا نام تھا، مسیلمہ کذاب اسے کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کا لشکر اس کی طرف گیا اور اس کا قلع قمع کیا، اس کو جہنم واصل کیا، اور حضرت ابو بکر نے یہ بات بتلائی کہ یہ اسلام کا اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت اس بات کا دعوے دار ہوگا تو اس روئے زمین سے اس کے ناپاک وجود کو اس زمین کے اوپر برداشت نہیں کیا جائے گا، اس زمین کو اس کے ناپاک وجود سے پاک کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسود عنسی اٹھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح مختلف ادوار میں مختلف
کسی بھی کفر کے خود کاشتہ پودے کھڑے ہوتے گئے اور انہوں نے آ کر اسلام کی حقانیت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی عظمت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملے کیے اور ڈاکے مارے اور یہ کہتے رہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ چنانچہ آپ کے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی ایک بدبخت اٹھا۔ انگریز نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو اسلام کی تعلیمات سے دستبردار نہیں ہو رہے اور اسلام کی تعلیمات ان کے خون اور رگوں میں رچ بس گئی ہے اور جہاد کا فریضہ ان کے اندر زندہ ہے، اگر انہوں نے جہاد کے فریضے پر عمل شروع کر دیا تو ہمارا اس ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں رہنا محال اور ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، ان کا خود کاشتہ پودا۔ اس گماشتے نے اٹھ کر یہ کہا کہ جس طرح معاذ اللہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس طرح میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی معاذ اللہ اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ اب جب اس نے یہ بات کی، اس وقت کے علماء حق اور مسلمانان ہند ان کے جذبے جاگ گئے، وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، تحاریک چلی، لیکن اسے انگریز کی پشت پناہی حاصل تھی، اسے فل پروٹوکول حاصل تھا۔ غرض یہ تحاریک چلتی رہی اور جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی کہ جن کا نام آج بچہ بچہ جانتا ہے، جنہوں نے اس تحریک ختم نبوت کے لیے اتنی قربانی دی، شاہ جی خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حج اور عمرہ نہیں کیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جا نہیں سکتے تھے، لیکن شاہ جی فرماتے تھے کہ اگر میں اپنے نانا کے روزے کے سامنے گیا اور درود و سلام پیش کرنے لگا، آگے سے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اے عطا اللہ، میری ختم نبوت پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں اور تم یہاں میرے روزے پہ آ گئے، تمہیں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میں وہاں جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ ساری زندگی حج عمرہ نہیں کیا اور ساری زندگی تحریک ختم نبوت کے لیے اسفار کرتے رہے، لوگوں کو جگاتے رہے اور یہ جذبہ ختم نبوت لوگوں میں بیدار کرتے رہے، حتیٰ کہ انگریز نے انہیں گرفتار بھی کیا۔ طرح طرح کی قید و بند کی صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑی۔ کسی نے شاہ جی سے پوچھا کہ شاہ جی زندگی کہاں گزری، تو بڑے حیرت ناک جواب دیتے تھے، فرماتے تھے کہ کیا بتاؤں، آدھی ریل میں تو آدھی جیل میں، یعنی یا تو اسفار میں گزری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت میں، اور کوئی زندگی میری جیل کے اندر گزری کہ پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ جی کے پاس ایک روایتی پیر صاحب بھی گرفتار ہو گئے، کیونکہ مسلمان جب احتجاج کے لیے نکلتے تو انہیں جیل کے اندر ڈالنا پڑتا۔ تو شاہ جی کے ساتھ ایک پیر صاحب، روایتی پیر آپ کو پتہ ہے وہ تو پاؤں بھی زمین پہ نہیں رکھتے اور بڑے ان کے ناز نخرے ہوتے ہیں، تو شاہ جی ان کی بڑی خدمت کرتے۔ اس وقت یہ ٹوٹیاں تو نہیں تھی ہوتی، باہر سے لوٹا بھر کے پانی لانا پڑتا واش روم جانے کے لیے۔ تو جب وہ پیر صاحب کے جانے کا وقت ہوتا، شاہ جی خود جاتے اور پانی کا لوٹا بھر کے لاتے۔ تو ان پیر صاحب نے شاہ جی سے کہا کہ شاہ جی آپ سید پاک ہیں، اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میری خدمت کریں۔ تو شاہ جی کا جذبہ دیکھیں، شاہ جی کہنے لگے کہ آپ نے زندگی میں کبھی اس طرح کی مشقت والی زندگی نہیں دیکھی، آپ تو نرم و گداز بستروں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، گدوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ آج جب آپ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے جیل آ گئے ہیں تو شاہ جی کو آپ کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے۔ تو وہ پیر صاحب کہنے لگے کہ شاہ جی ہم نے ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روٹیاں کھائی ہیں، اگر 2-4 دن ان کے نام پر جیل بھی آ گئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے۔ غرض یہ کہ 10,000 مسلمان نوجوانوں کو اس ختم نبوت کی تحریک میں شہید کر دیا گیا
لاہور کی مال روڈ، اس میں جو احتجاج ہوا، کوئی گلی اور سڑک کا کونا ایسا نہیں تھا جہاں اس ختم نبوت کی تحریک کے لیے مسلمانوں نے سینے پر گولیاں نہ کھائی ہوں، اور ان کا خون وہاں اس بات کی گواہی تھا کہ ہم دنیا کے اندر ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر انگلی اٹھ جائے مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اسی تحریک کے نتیجے میں پھر وہ تاریخ ساز دن آیا کہ جب 7 ستمبر 1974 کو اس تحریک کا نتیجہ نکلا۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے چند نوجوان میڈیکل کالج کے طلبہ وہ کہیں چناب نگر سے گزرے، ربوہ جس کو پرانا نام کہتے تھے، جہاں قادیانیوں کا مرکز ہے، تو وہاں پر انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی تھی، اپنا قانون۔ تو وہاں انہوں نے مرزا قادیانی کا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ جب ٹرین رکی تو مسلمان نوجوانوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ خیر، مسلمان جب وہاں سے چل پڑے تو قادیانیوں نے کہا کہ ہماری ریاست کے اندر انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے ہیں، ان سے بدلہ لیں گے۔ جب یہ دوبارہ واپس ملتان جانے کے لیے اسی سٹیشن پہ پہنچے، شمالی علاقہ جات کی سیر سے واپسی ہوئی، تو انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا، اپنے غنڈوں کے ساتھ وہ اسٹیشن پہ حملہ آور ہوئے اور ان مسلمانوں کو لہو لہان کر دیا، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کو مار مار کے ادموا کر دیا۔ خیر، خبر مشہور ہو گئی کہ قادیانیوں نے مسلمان نوجوان اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب ریل فیصل آباد پہنچی، مسلمانوں نے ان کا علاج معالجہ کیا، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہاں سے پھر اس تحریک کو ایک نئی جلا ملی، ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اور پورے ملک کے اندر قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی کہ انہیں ملک پاکستان کے آئین کو بھی ماننا ہوگا اور ہماری قومی اسمبلی کو یہ قرارداد اور قانون پاس کرنا ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، محترم ذوالفقار علی بھٹو، آج انہیں رحمہ اللہ تعالی کہنے کا دل اس لیے کرتا ہے کہ یہ ان کے ماتھے کا جھومر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے یہ کام لیا کہ اس نے تمام قومی اسمبلی کے ممبران کو اکٹھا کیا، اور ان اسمبلی ممبران کی طرف سے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ ختم نبوت کے عنوان پہ جتنی بھی تفصیل اور دستاویزات ہیں انہیں جمع کرے، جس میں یہ بات ہو کہ غلام احمد قادیانی کے کیا عقائد ہیں اور وہ کیا بات کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس پر دن رات کام کیا اور ایک دستاویز جمع کی۔ ادھر جب قادیانیوں کو علم ہوا تو مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا ناصر، جو کہ بشیر الدین کا بیٹا تھا، وہ اس وقت ان کا سربراہ اور خلیفہ بنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ اس طرح کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، مجھے موقع دیا جائے، میں اپنے مذہب کی حقانیت کو قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اندھیر نگری میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں اور غیر مسلم ہیں، بلکہ مرزا ناصر کو موقع دیا گیا۔ اب اسمبلی کے فلور پہ عام بندہ تو بات نہیں کر سکتا، اس کے لیے MNA ہونا ضروری ہے، لیکن ایک وہاں پر عارضی قانون بنایا گیا اور اس کو اجازت دی گئی۔ اس نے وہاں آ کر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 13 دن اس کو موقع دیا گیا، اور اس نے آ کر کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن آپ کی نبوت کے صدقے ہم غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ آیا تو میں بہت ہی پریشان ہو گیا، اس لیے کہ بڑا عمامہ اس نے باندھا ہوا، پوری داڑھی سفید کپڑوں کے اندر ملبوس، اور ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پٹی اور ربن باندھا ہوا، گلے میں قرآن لٹکایا ہوا۔ قومی اسمبلی کے ممبران حیران ہو گئے کہ ان لوگوں کو آپ کافر کہتے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، اگر تو اس کے ظاہر کو دیکھا جائے تو یہ تو بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مسلمان نظر آ رہا ہے، اے باری تعالی آج حق کو واضح کر دینا۔ وہ اپنے دلائل دیتا گیا، اور مولانا مفتی محمود
اور شاہ انور، انہوں نے اپنی طرف سے دلائل پیش کیے اور اس کے ہر باطل نظریے کا وہاں توڑ پیش کیا۔ 11 دن تک یہ مقدمہ چلا اور 11 دن کے بعد مزید 2 دن ان کا ایک لاہوری گروپ تھا، اس کا کوئی ڈاکٹر سربراہ، اس نے آ کر دلائل دیے۔ تمام علماء نے ان کے دلائل کا جواب دیا۔ قومی اسمبلی کے ممبران سب وہاں جمع ہیں، 300 سے زیادہ تعداد، اور اس کے بعد اس وقت کے سپیکر فاروق صاحب اور اس وقت کے سربراہ مملکت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان سب نے متفقہ طور پر اس بات کو مانا کہ قادیانیوں نے جو باطل نظریات پر بات کی ہے، مسلمانوں نے ان دلائل کا پورا جواب دیا ہے، اور ان کے پاس اس بات کا جواب دینے کے لیے اب کوئی بات نہیں رہی جس میں ایک عجیب و غریب ان کا نظریہ تھا جو میرے اور آپ کے بارے میں ہے۔ حضرت مفتی محمود نے ان سے کہا کہ تمہاری فلاں کتاب کے اندر تمہارے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کسی حلال ماں کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ عقیدہ درج ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو مسلمان سرور کائنات حضورت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ایمان رکھتا ہے، مرزا کی گندی نسل پہ نہیں رکھتا۔ فرمایا کیا کہا اس نے کہ وہ آدمی کسی حلال ماں کا بیٹا نہیں۔ تو مرزائیوں نے ایسا کیا تھا کہ جو ان کی ایسی کتابیں تھیں جن کے اندر اس طرح کے خطرناک عقائد ان کے موجود تھے، انہوں نے ان کتابوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا، چھپا دیا۔ باطل یہی کام کرتا ہے، پہلے چھاپتا ہے پھر چھپاتا ہے۔ تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کتاب پاکستان کے باہر کسی عالم سے منگوائی، تو مرزا ناصر نے کہا کہ یہ کتاب تو ہماری ہے ہی نہیں، اس میں تم نے یہ خود عبارت زیادہ کر دی۔ تو مفتی محمود نے اسمبلی کے فلور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، آپ مجھے بھی ایک کمرے میں بند کرے، اس مرزا ناصر کو بھی بند کرے تاکہ ہم اپنے کسی سے رابطہ نہ کر سکے، اور آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیغام بھیجیں کہ وہ خود جائے اور ربوہ کے اندر ان کی فلاں لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے، وہ کتاب نکال کر لائے، اور اس کتاب کے اندر اگر یہ حوالہ موجود نہ ہو تو میں مفتی محمود آج اپنی موت پر دستخط کر کے دے رہا ہوں۔ اب مرزا وہاں بھی لاجواب ہو گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں نے اس تحریک ختم نبوت کے لیے دستور ساز اسمبلی کے فلور پر یہ مقدمہ لڑا، اور 7 ستمبر جو کل کا دن گزرا، 7 ستمبر 1974 کو پھر ہمارے ملک پاکستان کی دستور ساز قانون ساز اسمبلی نے متفقہ طور پر، ایک ممبر نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا، متفقہ طور پر یہ لا پاس کیا، یہ قانون بنایا کہ جو آدمی عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ پر اگر ایمان نہ رکھے جیسے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی محمد الرسول اللہ یعنی اللہ تعالی کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، اس کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ یہ لا پاس ہوا اور پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا، اور پاکستان کے آئین کا جب حصہ بنا تو غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دی گئی کہ یہ ہندو کی طرح ایک فرقہ ہے، کسی سکھ عیسائی کی طرح تو مذہب ہے لیکن دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا ملک دنیا پر پاکستان، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ اعزاز عطا کیا کہ اس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے دشمن کو کافر اقلیت قرار دیا، اور اس کے بعد پھر عرب ملکوں کے اندر یہ کام شروع ہوا، ایک ایک کر کے تمام عرب ممالک نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اور غلام احمد کو یہاں، پھر اس کی ذریت مرزا ناصر کو پاکستان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملی، یہ یہاں سے بھاگا اور برطانیہ کے اندر جو ان کے ابا جان تھے انگریز، ان کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا، اور آج تک اس کی نسل انہی کی خدمت میں بیٹھ کر مسلمانوں پر ملک پاکستان کے خلاف منصوبے بھی بناتے ہیں اور ان پہ حملے بھی کر رہے ہیں۔ آئے دن جو آپ خبریں پڑھتے ہیں
کہ قادیانیوں نے آج یہ کر دیا وہ کر دیا. حکومت پاکستان کو اس مسئلے کی نزاکت اور حساسیت کو سمجھنا چاہیے. مسلمان جو ہے وہ بھولا بالا مہربان ہوتا ہے، لیکن جب بات آ جائے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت اور ختم نبوت کے تحفظ پر، تو پھر مسلمان اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، مسلمان اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. لہٰذا حکومت پاکستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی ہی اسمبلی نے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس سے لاکھ اختلاف سہی. ہم کوئی پالیٹکس پہ بات نہیں کر رہے، دین محمدی کے جذبے کے تحت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام جو اس نے کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے اپنے دور کے اندر، جبکہ اس کی جماعت ایک لبرل ازم کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری جماعت لبرل ہے، کسی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بھٹو سے اللہ نے وہ کام کروایا جو اس کے بعد نہ کوئی سیاستدان کر سکا، نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے. آج ہمارے ملک کے صدر جناب علوی صاحب کی میز پر اسی طرح کا مسودہ پڑا ہوا ہے. جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر قانون سازی ہوئی اور تمام ممبران اسمبلی نے دستخط کیے کہ جو ختم نبوت کے نہیں مانتا اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو نبی کے بعد بات آتی ہے صحابہ کی، اہل بیت عظام کی. ایک بہت خوبصورت بل اسمبلی میں پیش کیا گیا اور ہر مسلمان کے دل کی آواز وہ کیا ہے کہ کوئی آدمی جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کی سزا جتنی مقرر ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. کیا یہ کوئی غلط بات ہے؟ ہر مسلمان کے دل کی آواز کہ جو ہماری بڑی ہستیاں ہیں صحابہ اور اہل بیت، ان کی شان میں کوئی نازیبہ بات نہ کرے، اگر کرے تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہونا چاہیے. اسمبلی سے یہ بل منظور اور اس کے بعد سینٹ سے منظور ہو کر ہمارے صدر کی میز پہ گیا. صدر نے واللہ عالم بالصواب بات تو ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بل پر دستخط کر کے یہ اعزاز اپنے نام کرنے کے بجائے اسے واپس بھیج دیا. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ یہ وہی بہتر جانتے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جب بات آتی ہے جذبہ محمدی کی، جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، جب بات آتی ہے عظمت صحابہ و اہل بیت کی، تو اس وقت ایک مسلمان کو صرف جذبہ دین کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، سیاست کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. اور یہی کام ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. چنانچہ تمام مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح 6 ستمبر ہمارا یوم دفاع ہے کہ 1965 میں جب ہندو نے پاکستان پہ حملہ کیا اور لال بہادر شاستری جو ان کا وزیر اعظم تھا، اس نے کیا کہا کہ ہم ناشتہ جا کر لاہور میں کریں گے اور جم خانہ کے اندر ہم جام ٹکرائیں گے. یہ پاکستانی کیا چیز ہے، لیکن الحمدللہ اس قوم کے اندر جب تک جذبہ جہاد بیدار ہے، کوئی دنیا کی طاقت چاہے اس کے پاس اسلحہ ہو، افرادی قوت ہو، جو مرضی آ جائے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انہوں نے لاہور میں کیا ناشتہ کرنا تھا، مسلمانوں نے، پاکستانی بہادر فوج نے 17 دن کے اندر ان کا غرور خاک میں ملایا، اپنی باڈی کے ساتھ بارود باندھا اور ہندوستان کی فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور 100 سے زیادہ ٹینک ان کے اپنے جسم سے بارود باندھ کے اڑا دیے. یہ اس مسلمان قوم کا جذبہ ہے. اور ان کے دانت کھٹے کیے. 17 دن کے بعد وہ حیران و پریشان ہتھیار ڈال کے پسپا ہو گئے. کئی ہزار فوجی مسلمانوں نے یرغمال بنا لیے. آج 6 ستمبر کو ہم وہ یوم دفاع بناتے ہیں. میجر عزیز بٹی شہید رحمت اللہ علیہ، MM عالم کہ جس نے 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 جہازوں کو گرا دیا. جس طرح وہ تاریخی اور یادگار دن ہے، ہماری جغرافیائی لحاظ سے فتح کا دن ہے، اسی طرح اس کے 1 دن بعد 7 ستمبر ہماری دینی سرحدوں کے دفاع کا دن، کہ جب تمام مسلمانوں نے مل کر اس تحریک چلانے کے زور پر
قومی اسمبلی کے فلور پر اس قانون کو منظور کروا دیا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر کذاب دجال ہوگا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور 7 ستمبر 1974 کو ملک پاکستان کا یہ آئین بن گیا اور آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ العزیز قادیانیوں کے منصوبوں کے باوجود، ان کے پشت پناہوں کے باوجود، اور ہمارے ملک کی بنیادوں کو جو ایسے دشمن عناصر کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کی کاسا لیسی کے باوجود، جب تک اس قوم میں جذبہ جہاد، جذبہ دین، حب رسول زندہ ہے، انشاءاللہ اس آئین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے۔ اپنی بچوں کو اپنے گھر کے اندر اس بات کو بتلائے کہ 6 ستمبر کو کیا ہوا، ہمارا یوم دفاع، اور 7 ستمبر کو ہمارا دینی لحاظ سے یوم دفاع ہے کہ جب اللہ کے نبی کی سرحد پر حملہ کیا گیا تو مسلمانان پاکستان نے اس لا کو پاس کر کے غلام احمد قادیانی کو پاکستانی قانون ساز اسمبلی سے سرکاری طور پر کافر ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ملک پاکستان کے دفاع کا جذبہ عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو نبی علیہ الصلاۃ کی عزت اور آپ کی ناموس کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔